پیسفل احتجاج کی، پروٹیسٹ کی ہر شخص کو اجازت ہوگی، بالکل ہے. لیکن اگر وہ یہ چاہیں گے کہ ہم اپنے پورے وہ بندوقوں کے ساتھ، ویپنز کے ساتھ، ڈنڈوں کے ساتھ اور اپنی سرکاری مشینری کے ساتھ اسلام آباد پہ حملہ آور ہوں گے، پہلے سے زیادہ برا حال ہوگا. سر آپ بات کر رہے تھے ابھی کہ اپوزیشن کا کیا کردار رہا. اوبویسلی بہت سے پاکستانیوں نے اس کو آبزرو تو کیا، لیکن گورنمنٹ کا مطلب صبر و تحمل کا کون سا، مجھے سمجھ نہیں آتا کہ کیا وجہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے پھر کچھ عرصے پہلے کہا جی پھر مذاکرات کر لیں، آئیں بیٹھیں بات کرتے ہیں. یہ تو اسی طرح میں کہتا ہوں جیسے ہندوستان کو ہم نے دعوت دی ہے نا، ہاں اسی طرح ہم نے پی ٹی آئی والوں کو دعوت دی. نہیں مطلب سنجیدہ نہیں ہے دعوت میں. نہیں، ہم نے جب ہندوستان کو دعوت دی تو ہم سنجیدہ تھے نا. ہم نے کہا نا کہ انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کروا لیں. اسی طرح ان کے خمیر کو ہم جانتے ہیں نا کہ انہوں نے نیگیٹو ہی رہنا ہے اور نیگیٹیوٹی کے اوپر ہی انہوں نے کوئی اپنا کردار ادا کرنا ہے. یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ پازیٹیو گفتگو کے لیے آ جائیں، آگے بڑھیں. لیکن ہماری نیت اچھی ہے، ہماری نیت ہندوستان کو بھی کہا تو نیت بری تو نہیں تھی نا. بالکل. لیکن میں کہتا ہوں کہ ایک جب آپ کا خمیر ہی کسی نیگیٹو سرگرمیوں کے لیے بنا ہو تو آپ پازیٹیو سرگرمیوں کو کیسے ایکسیپٹ کریں گے؟ ایک دوسری بات ہے کہ پاکستان کی 77 سالہ تاریخ میں کسی پارٹی نے اس طرح پاکستان کی دفاعی اور سول انسٹالیشن کے اوپر حملے نہیں کیے، پاکستان سے نفرت کی ہے. بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ پاکستان کے اوپر بم گرا دو، اگر یہ نہیں ہوتا تو بم گرا دو پاکستان کے اوپر، اور پھر بددعائیں کی ہیں وار کے دوران کہ پاکستان کو شکست ہو. تو اسی لیے تو پھر آپ کانفیڈنس کے ساتھ ڈی جی آئی ایس پی آر جائے کہتے ہیں نا پوری یونیورسٹیز میں بچوں کے سامنے، ینگسٹر کے سامنے کہ کیا ہم اپنا کام کرنا جانتے ہیں کہ نہیں جانتے. تو دنیا نے اکنالج کر لیا ہے. تو لیکن یہ کیا ہے، میں نہ مانوں. یہ دم ٹیڑھی کی ٹیڑھی رہنی ہے. اب دم کس کی ہے یہ پوری قوم کو پتہ ہے. اچھا لیکن پھر اسٹیبلشمنٹ تو بات نہیں کرنا چاہتی ان سے، جو بظاہر لگ بھی رہا ہے. لیکن نہیں، اسٹیبلشمنٹ سے بات وہ کیوں کرنا چاہتی ہیں؟ مطلب وہی بات ہے، وہ تو حکومت سے بات کریں نا، آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں. کبھی آپ اسٹیبلشمنٹ کو یار یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے، یہ آپ کی اسٹیٹ ہے، اس کو بلیک میل نہیں کر سکتے. یا آپ کے سامنے کھڑا کوئی بشن سنگھ بیدی نہیں ہے کہ جس کو آپ ڈرا کے ایک باؤنسر مار کے آپ کہیں گے ڈر جائے گا. یہ وہ فوج ہے جس نے دنیا میں اپنا نام پیدا کیا اور جسے دنیا اکنالج کرتی ہے. تو اس لیے آپ کے یہ ڈرانے ڈرونے سے تو بات نہیں بنے گی نا. یہ تو اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیتے ہیں، ڈرتے نہیں. لیکن اب یہ جو احتجاج کی صرف بات ہو رہی ہے وہ پھر کس اس میں ہو رہی ہے؟ دیکھیں کے پی جو بھی ہے ایک ان کو نمبر تو پرووائڈ کرتا ہے نا. دیکھیں میری بات سنیں، نمبر پرووائڈ کریں، پیسفل احتجاج کی، پروٹیسٹ کی ہر شخص کو اجازت ہوگی. بالکل ہے. لیکن اگر وہ یہ چاہیں گے کہ ہم اپنے پورے وہ بندوقوں کے ساتھ، ویپنز کے ساتھ، ڈنڈوں کے ساتھ اور اپنی سرکاری مشینری کے ساتھ اسلام آباد پہ حملہ آور ہوں گے، پہلے سے زیادہ برا حال ہوگا. مطلب کس طریقے سے مینیج ہوگا؟ آپ اسلام آباد کے اندر پھر نہیں آنے دیں گے انہیں؟ نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. پیسفل پروٹیسٹ کے لیے حاضر ہیں، لیکن سرکاری مشینری کے ساتھ اسلام آباد کو فتح کرنے کا اب میرا خیال ہے کوئی خواب نہیں دیکھے گا اسلام آباد کو فتح کرنے. یہ گیدڑ بگیاں کرتے رہیں گے، نو ایشو. اچھا لیکن اب جس طریقے سے بات ہو رہی ہے، گنڈا پور صاحب اور کچھ اور لوگ جو بظاہر لگ رہا تھا کہ کچھ سین ایڈوائسز دے رہے ہیں خان صاحب کو، ان کو بھی مائنس کر دیا گیا ہے. خان صاحب ان کے اوپر بھی ٹرسٹ نہیں کرتے ہیں. کچھ دیر پہلے علیمہ خان صاحبہ بات کر رہی تھی کہ جی بتائیں آخر مسئلہ کیا ہے. ان کی نظر میں کیسز میں کوئی ویٹیج نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو 1 منٹ کا کیس نہیں ہے، عدلیہ کو پوری مینیپولیٹ کر دیا. پہلی بات سنیں، ان کے اندرونی لڑائی ہے پارٹی کی. ہاں بہت زیادہ. علیمہ بی بی ٹیک اوور کرنا چاہتی ہے، بشرا بی بی ٹیک اوور نہیں کرنے دے رہی. ٹھیک ہے نا جی. باہر آپ حیران ہوں گی کہ نیشنل اسمبلی کے اندر 6 ان کے گروپ ہیں. نیشنل اسمبلی کے اندر جتنے ایم این ایز ہیں ان میں 6 گروپس ہیں ان کے. آپ اس سے اندازہ لگا لیں، 6 الگ الگ گروپ. 6 الگ الگ. اب پارٹی لیڈرشپ ہے اس کے پاس، جو پارٹی کا صدر ہے کے پی کے اندر، کے پی کے کی جو صدارت ہے جس کے پاس جنید اکبر صاحب، جنید اکبر کے پاس، اور ادھر ایڈمنسٹریٹیولی جو ہے وہ علامین گنڈا، دونوں کی نہیں آپس میں بنتی. آپ نے یہ کو علی ظفر ہے، سلمان اکرم راجہ ہے، یا بیرسٹر لیکن ان کا ابھی تک ہوتا ہے کہ نوٹس نہیں کوئی ایک دوسرے کے ساتھ. یہ پارٹی ہے ہی نہیں. یہ پارٹی جو ہے نہ گراس روٹ پہ یہ پارٹی ہے. انہوں نے ایک بیانیہ بنانے کا ڈھونگ رچایا، جھوٹ کا بیانیہ اس طرح بیان کرتے تھے جیسے انہوں نے کہا 90 دنوں میں کرپشن ختم کر دیں، تو اپنے گھر میں کرپشن شروع ہو گئی. یعنی جو فیلڈ مارشل کے ساتھ جو اختلاف ہوا وہ اسی وجہ سے ہوا نا کہ جب وہ ڈی جی آئی تھے تو انہوں نے کہا بھائی میرے تیرے تو گھر سے ڈکیتیاں ہو رہی ہیں،
اس ملک کو لوٹ رہے ہیں، تیری بیوی لوٹ رہی ہے، میں سیدھے الفاظ میں کہتا ہوں، ٹھیک ہے، اس کے اوپر جناب برا منا گئے اور بلا کے وہ باجوہ تو صاحب کہتے کو ہیں کہا گھریلو خاتون ہے وہ، لیکن چلیں اس پہ نہیں اور جاتے. گھریلو خاتون پہ جانا کیوں نہیں چاہیے؟ گھریلو خاتون اس وقت گھریلو ہوگی نا جب وہ اسلام آباد پہ حملہ آور ہو رہی تھی، اس وقت گھریلو تھی؟ بتائیں نا مجھے آپ. نہیں وہ تو کہہ رہی تھی کہ میں اپنے ہسبینڈ کے لیے مطلب ہسبینڈ کے لیے، اوہو ہسبینڈ کے لیے تو ہماری وائف بھی نکلی تھی. کبھی کسی نے اس کی فوٹیج دیکھی ہے؟ ہماری بھی نکلی تھی. یہ نہیں بات ہوتی. بات یہ ہے، کہنے سے مراد یہ کہ ایک طرف آپ یہ دعوے دار ہیں، دوسری طرف ایویڈنس کے ساتھ بتایا جاتا ہے کہ آپ کے گھر میں لوٹ مار ہو رہی ہے، ٹرانسفر پوسٹنگ میں پیسے لیے جا رہے ہیں. فرق ہوگی صورت میں آپ کی وائف نے ایک فرنٹ مین رکھی ہوئی ہے. لیکن ان کو بھی تو پکڑا نہیں جا سکا نا اب تک. بس وہ نکل گئی، نہیں نکلنا چاہیے تھا، اور نہیں یہ کمزوری ہے میں سمجھتا ہوں. اور دوسری بات ہے کہ آپ جو بھی اسٹیٹ کے خلاف بات کریں، سوشل میڈیا پہ کریں، ویسے بات کریں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ناقابل معافی ہے، ناقابل معافی. لیکن وہ خیر اون ہی نہیں کرتے. ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ جو ہے اس کے اوپر کیا کیا چیزیں شیخ مجیب سے متعلق، دیکھیں میری بنگلہ بات دیش سنیں، کیا کچھ پوسٹ ہوتا ہے، پھر کہتے ہیں جی ہم نے مطلب ہے ہم اندھے ہیں، ہم اندھے ہیں، مطلب وہ حکومت والے اون بھی اندھے نہیں کرتے اور ہیں، کہتے ہیں ہمارا اکاؤنٹ ہے. ایجنسیز اندھی ہیں، سب کچھ نظر آتا ہے، اور ان کو اکاؤنٹیبل بھی کیا جاتا ہے، ان کی اکاؤنٹیبلٹی بھی ہوتی ہے. یہ نہیں ہے کہ نہیں ہوتی. تو یہ ہوگا. اب اسٹیٹ اس طریقے سے دیکھیں نا، جیسے بی ایل اے کی بات کریں، جیسے ٹی ٹی پی کی بات کریں، تو وہ یہ سمجھیں کہ وہ بات بڑی زبردست کی تھی فیلڈ مارشل نے کی. 1500 لوگ کہیں گے، ٹھیک ہے نا. اب ان شاء اللہ تعالیٰ، میں نے اس دن بھی کہا آپ کے پروگرام میں بھی کہنے لگا ہوں، جو ایک ہمارے فوجی کو شہید کرے گا ہم 100 ماریں گے. اللہ کسی تعالیٰ بھی لیول پہ، کسی لیول پہ. بالکل